بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صدق الله العظيم. پہلی آیت گزشتہ اتوار بھی تلاوت کی تھی. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا حج یا میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں. اس وقت جو بات عرض کرنی ہے، آیت میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ آدمی دنیا میں جو کام کرے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے. انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے. اپنی غرض و غایت یہ متعین کرے کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہر کام میں اللہ کی رضا پیش نظر رہے، چاہے وہ اعتقادات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اس میں رجوع اللہ ہونا چاہیے. ہر کام میں، ہر وقت، زندگی کے ہر شعبے میں رجوع اللہ. آج جس بات کی کمی ہے، سب سے زیادہ کمی جس بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے رجوع اللہ کم ہو گیا. ہماری نظر مادی اسباب اور مادی وسائل کے اوپر لگی ہوئی ہے. انسان مادیت کی طرف دوڑ رہا ہے، اللہ پر اس کی نظر نہیں ہے. کوئی بھی کام آپ لے لیجئے، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے، اس میں انسان کی نظر اللہ پر لگنے کے بجائے مادی اسباب پر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مادی اسباب ہمارے پاس ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر مادی اسباب نہیں ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں. حالانکہ رجوع اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اسباب اکٹھے ہونے کے باوجود انسان کی نظر اس بات پر ہو کہ یہ اسباب ہیں، صرف اسباب ہیں، ان میں بالذات کوئی تاثیر نہیں. ان میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ. کوئی بھی کاروبار ہو،
انسان کو وہ کاروبار ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وہ رزاق نہیں ہے۔ رزاق اللہ تعالی ہے۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، وسائل اور اسباب کا کام رزق دینا نہیں ہے۔ کوئی بھی دوا ہو، کوئی بھی علاج ہو، وہ درجہ اسباب میں ہے، اسباب کی حد تک ہے۔ شفا دینا کسی دوا کا کام نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ شفا دینا اللہ تعالی کا کام ہے۔ ملکی حالات اور ملکی ذرائع میں آپ غور کریں گے تو یہ تمام اسباب کے درجے میں ہیں۔ ملک میں دولت کا ہونا، ملک میں رزق کے دروازے کھلنا، یہ تمام چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں۔ مسبب الاسباب اللہ تعالی ہے، ان اسباب میں بالذات کوئی تاثیر نہیں ہے، بالذات اللہ کی ذات میں تاثیر ہے۔ بے شمار واقعات ماضی کے ہمارے سامنے موجود ہیں جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم ان میں غور نہیں کرتے۔ ایک دو نہیں بلکہ بے شمار واقعات۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، میں سوچتا ہوں اس واقعے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 اونٹنیاں چرا کر لے گئے کچھ لوگ۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے اکیلے نے جا کر ان پر حملہ کر دیا۔ رات کا وقت ہے جب حملہ کیا، اکیلے آدمی ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الرزع، آج ماں کے دودھ پلانے کا دن ہے۔ کس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے، کس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج پتہ لگے گا۔ الیوم یوم الرزع۔ سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں پھر بعد میں، انا ابن الاکوع الیوم یوم الرزع، میں ابن الاکوع ہوں اور آج کا دن ماں کے دودھ پلانے کا دن ہے۔ آج پتہ لگے گا کس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے اور کون مرد پیدا ہوا ہے۔ اکیلے آدمی تیر برسانا شروع کی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر، دوڑ رہے ہیں اور تیر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں۔ ایک یہاں سے آتا ہے، ایک وہاں سے آتا ہے، ایک وہاں سے آتا ہے، ایک وہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے آدمی حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ اکیلا آدمی ہے، اس کی نظر اللہ پر ہے، اس کی نظر اپنے اسباب پر نہیں ہے۔ اکیلا آدمی، وہ 30 اونٹنیاں چھوڑی اور بھاگنے میں کیونکہ وہ تہمت بندھے ہوئے ہوتے تھے تو تہمت رکاوٹ بنتے تھے، وہ بھی کھول دیے اور الف ننگے اپنے ہتھیار بھی چھوڑ دیے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے 30 کی 30 اونٹنیوں کو وہاں سے ہٹایا اور ان کا سارا سامان اکٹھا کیا، اکیلے آدمی، اور یہ لے کر واپس آ گئے۔ انا ابن الاکوع
الیوم یوم الرزع، ہے کوئی مائی کلال؟ واقعہ ہے، ہم نے سن لیا، ہم نے پڑھ لیا، اس سے عبرت تو حاصل کرو نا کہ کیا واقعہ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز تھی، اس کے پیچھے کوئی کمک تھی، کوئی فوجی کمک تھی، کوئی اسلحہ تھا، کیا تھا اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے سوائے اللہ پر بھروسے اور اللہ پر نظر کے اور کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک آدمی اور جناب وہ حملہ کر رہا ہے، 30 اونٹ لے جانے والے بھی کوئی ایک دو نہیں تھے، وہ ایک قافلہ ہے، اور اس پورے قافلے کے اوپر ایک آدمی حملہ کر رہا ہے اور چیلنج کے ساتھ حملہ کر رہا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں اکیلا ہوں، ایک تیر میرے لیے کافی ہے، کوئی چیز نہیں۔ الیوم یوم الرزع انا ابن الاکوع۔ نظر اگر انسان کی مسبب الاسباب پر ہو تو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ہیں حضرات صحابہ کے، بے شمار واقعات ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، حضور نے صحابہ کے ساتھ مواخات کر دی، صحابہ کے ساتھ مواخات ہو گئی، بھائی چارہ ہو گیا۔ جو صحابی انصاری ان کے ساتھ جن کی مواخات ہوئی، اس نے کہا بھئی اسباب چاہیے، میرے پاس اتنی دولت ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، میرے پاس یہ مکان ہے 2 منزلہ، آدھا تمہارا آدھا میرا، اوپر رہنا چاہتے ہو اوپر رہو، میں نیچے رہوں گا، تم نیچے رہنا چاہتے ہو نیچے رہو، میں اوپر رہوں گا۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، پردہ نہیں ہے، تم دیکھو جو تمہیں پسند آئے، میں اس کو طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں، جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو مجھ سے نکاح کر لو۔ اسباب ہے، اسباب راحت، اسباب سکونت، اسباب دولت، سب کچھ حاضر ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری نظر اسباب پر نہیں ہے، میری نظر مسبب الاسباب پر ہے، مجھے تم بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بس بازار کا راستہ دیکھ کر گئے، بازار میں کیسے تجارت ہوگی؟ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کیسے تجارت ہوگی؟ انہوں نے وہاں جا کر آپ سے چیز خریدی، ادھار اس کو لے جا کر بیچ دی، آپ کے پیسے لا کر آپ کو دے دیے، اپنا نفع رکھ لیا۔ ان سے خریدی، اسے لے جا کر بیچ دی، اپنا نفع رکھ لیا۔ ان سے خریدی، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا ہے، جس مٹی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مادی اسباب اور مادی وسائل تھے، ان کی نظر مسبب الاسباب پر تھی۔ آخر اتنی دولت اکٹھی ہوئی، پھر انہوں نے شادی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجتا، شادی کر لی؟ ہم نے کہا جی۔ فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو۔ یہ دولت کہاں سے آئی؟ بغیر پیسے کے، بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے میدان میں اترا۔ نظر اللہ پر ہے، مسبب الاسباب پر ہے، نظر وسائل پر نہیں ہے۔
میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ آج ہماری نظر صرف اسباب اور وسائل پر اٹکی ہوئی ہے، ہماری نظر اللہ پر نہیں ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا، سوچئے ان کا فیضان تو ہے عام شہیدی سب پر، ان کا فیضان تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ جی ہم سے کیا ضد ہے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضد نہیں ہے۔ ہم اس قابل بنے کہ اللہ کی توجہ ہم پر ہو، اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو، حق تعالی ہماری قدم قدم پر مدد فرمائے، تو یہ آج بھی ممکن ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کا نظام وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کو تبدیل نہیں ہو گئے، کوئی نیا اللہ نہیں آ گیا ہمارے لیے، اللہ وہی ہے، بدلے ہم ہیں، وہ نہیں بدلا۔ ہم نے بے رخی اختیار کی ہے، بدلے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل ہوا، وہ آج بھی ہمارے اوپر متوجہ ہے، آج بھی ہماری بے بسی اور بے کسی میں ہماری مدد کے لیے وہ تیار ہے۔ ہماری نظر اسباب پر کیوں اٹکی ہے؟ ہم کیوں اس کے محتاج ہیں کہ اسباب ہوں گے، وسائل ہوں گے، دکان ملے گی، مال ملے گا تو کاروبار ہوگا تو پیٹ بھرے گا؟ پیٹ بھرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نے لے لی ہو۔ کوئی جاندار، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا مقدر کا رزق پورا نہ کر لے۔ پورا کرے گا تو دنیا سے جائے گا، جب تک پورا نہیں کرے گا دنیا سے نہیں جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا وہی ہے۔ ہماری نظر کیوں آخر دواؤں پر اور علاج پر اور اسباب پر اٹکی ہوئی ہے؟ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا نہ ہوئی تو یہ شفا نہیں ہوگی، یہ دوا نہ ہوئی تو یہ شفا نہیں ہوگی؟ ہماری نظر کیوں اسباب پر اٹکی ہوئی ہے؟ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فرمایا آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں، مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کروں اور یہ نیت کروں کہ سوائے اللہ کے میرے پیش نظر کچھ نہیں ہے۔ تمام اسباب اور تمام وسائل سے قطع نظر کروں، وسائل اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ نظر اسباب پر مت رکھنا، نظر وسائل پر مت رکھنا، نظر مسبب الاسباب پر رکھنا۔ کامیابی کا اصل ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج اگر انسان یہ غور کرے، ہر عبادت کا ایک خاصہ اللہ نے بیان کیا، ہر عبادت کا۔ نماز کا خاصہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ ہم پر یہ فائدہ کیوں نہیں مرتب ہوتا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ضرور پڑھتے ہیں، پھر ہمیں فحشات اور منکرات سے نماز کیوں نہیں روکتی؟ اصل بات اس کے تہ میں جا کر غور کرنے کی ہے۔ یہ دوا شافی ہے بشرطے کہ آپ نے جو اس کے لیے پرہیز ضروری ہے وہ پرہیز آپ نے کیا تو یہ دوا اپنا اثر دکھائے گی، اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو یہ دوا اثر نہیں دکھائے گی۔
اصل میں وہ پرہیز ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جتنے اعمال دیے ہیں یہ سب دوائیں ہیں، سب دوائیں ہیں۔ روزہ ہے وہ انسان کے لیے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ الجسد الصوم، انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ زکوٰۃ کا کیا معنی؟ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے، انسان کے پورے وجود کو روزہ پاک کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ہم نے بھی تو روزے رکھے، ہم تو پھر ویسے کہ ویسی، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ ہمارے اندر وہ زکوٰۃ کیوں نہیں آئی؟ زکوٰۃ اصطلاحی یعنی مال کی زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، وہ زکوٰۃ ان کے مال کو بھی پاک کر دے گی، ان کے وجود کو بھی پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ کا یہ خاصہ ہے۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ضرور دیتے ہیں، لیکن ہمارے وجود کی خباثتیں تو اسی کی اسی طرح ہیں، ہمارے مال کی خباثتیں اسی کی اسی طرح ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم وہ پرہیز نہیں کرتے جو پرہیز ضروری ہے۔ اللہ کی عبادات، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، ان کے اندر تاثیر ضرور ہے، اور وہ تاثیر آج بھی مؤثر ہے، بیکار نہیں ہو گئی جی۔ وہ ساری دوائیں آج ایکسپائر نہیں ہیں، سمجھے، وہ آج بھی مؤثر ہے۔ لیکن بات یہ ہے، رشوت ہم سے نہیں چھوڑی جاتی، سود ہم سے نہیں چھوڑا جاتا، جھوٹ ہم سے نہیں چھوڑا جاتا، غیبت ہم سے نہیں چھوڑی جاتی، زنا کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے، شراب کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے، چوریوں کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے، قتل و غارت گری کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے۔ آپ بتائیے، اتنے موانع کے بعد پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہماری نماز ہمیں پاک کر دے، ہمیں فاحشات اور منکرات سے روک دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری بد پرہیزی کرنے کے باوجود پھر نماز ہماری اپنا اثر دکھائے، روزہ اپنا اثر دکھائے، حج اپنا اثر دکھائے، زکوٰۃ اپنا اثر دکھائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آج آپ دیکھیے کہ ہماری بد پرہیزیاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، کون سے فاحشات اور منکرات ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ تصویریں ہمارے یہاں بنتی ہیں، مووی ہمارے یہاں چلتی ہیں جی، ناچ گانے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بے پردگی اور بے حیائی عام ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط عام ہے، عورتوں سے مصافحے بھی ہوتے ہیں، عورتوں سے معانقے بھی ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہم کرتے رہیں اور پھر ہمیں نماز جو ہے وہ پاک صاف مطہر بنا کے جی، اور ایسا بنا دے بالکل کہ ہم صحابی بن جائیں۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں تو حکم یہ تھا کہ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، حج کریں تو اللہ کے لیے، قربانی کریں تو اللہ کے لیے، زندگی اور موت کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پیش نظر یہ ہو کہ سوائے اللہ کے، حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان المبارک کے اندر رات کو قیام کرے اور عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام یوم عرفہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے،
اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کے برابر ہو جائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد فإنه من وافق تحمیدہ تحمید الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کا حمد کہنا ملائکہ کے حمد کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کام ہم نہیں کرتے کیوں جی؟ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے ہم ربنا لک الحمد نہیں کہتے، ہمارے گناہ تو معاف نہیں ہوئے، ہمارے تو گناہ پھر اسی طرح ہم اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ کیا بات ہے؟ رمضان کو روزہ نہیں رکھتے، سارے رمضان روزے رکھتے ہیں، سردی کا ہو گرمی کا ہو برسات کا ہو روزے رکھتے ہیں، ہمارے تو گناہ سارے کے سارے اسی طرح لچھڑے ہوئے، ہم تو گناہوں کے اندر۔ وہ کہاں گیا وعدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ؟ جی وہ کہاں گیا وعدہ کہ اگر ہم لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کر لیں تو غفر له ما تقدم؟ بھائی ہم نہیں کرتے عبادت، ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر، پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے، پھر وہی سود، وہی رشوت، وہی چوریاں، وہی ڈاکے، وہی قتل، وہی غارت گری، وہی جھوٹ، وہی غیبت، پھر ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ کہاں گیا وہ روزہ؟ وہ روزے کا اجر کہاں گیا سارا؟ عجیب بات ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اصل میں ان عبادات کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں آیا، آج بھی ان عبادات کی تاثیر وہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وہی ہے، اللہ وہی ہے، اس کی رحمت وہی ہے۔ بدلنے والی چیز اللہ کے بندے بدل گئے، ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ جب تک ہم ان بدعمالیوں سے پرہیز نہیں کریں گے اس وقت تک ہم پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ ہم نے بدعمالیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہے، کھلے بندو آدمی۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم گناہ کرتے، ہمیں گناہ کرنے کے بعد بھی ندامت نہیں ہوتی، کسی کو گناہ کرنے کے بعد تو ندامت ہو جاتی ہوگی، ہم تو پھر ڈھٹائی سے اگلے دن پھر تیار، پھر گناہ کر لیا، پھر اگلے دن تیار، پھر اگلے دن تیار۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، ہم نے کوئی غلطی کی۔ نافرمانی کا احساس بھی انسان کی طبیعت سے ختم۔ اصل میں سوچنے کی بات المیہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج ہماری نظر صرف اسباب کے اوپر ہے، مادیات کے اوپر ہے۔ ہم مادی وسائل اور مادی ذرائع کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہماری نظر اللہ سے ہٹ گئی۔ اور یہ ایسا المیہ ہے کہ اس میں پوری قوم مبتلا ہے، اس میں پوری قوم مبتلا ہے۔ یہ صرف 2-4 آدمیوں کی بات نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم مبتلا ہے، ہم بھی مبتلا ہے، باقی پوری قوم مبتلا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایک ایسی لپیٹ میں ہے پوری دنیا میں۔ میں کبھی اس بات پر غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں اور احباب سے عرض بھی کرتا ہوں کہ یار اگر وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بتائیے آپ کے ملک میں کتنی قسم کا غلہ پیدا ہوتا ہے، گندم کی کوئی کمی ہے؟ جس زمین میں ہماری آنکھوں کے سامنے جس زمین میں 8 من 10 من غلہ فی ایکڑ پیدا ہوتا تھا، آج اس زمین میں 40 من 50 من فی ایکڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جس زمین کے اندر 12 13 14 من منجی پیدا ہوتی تھی،
جس میں سے 8 من 6 من 7 من چاول نکلتا تھا، آج اس زمین کے اندر 60 70 من منجی پیدا ہو رہی ہے۔ کون سے وسائل کم ہو گئے آپ کے؟ کون سی چیز کم ہو گئی؟ آپ بتائیے۔ پچھلے سال کی بات ہے، تیسرے سال، کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے عام ہر آدمی کی زبان پر یہ تھا کہ اس سال قحط ہو جائے گا، اس سال قحط پڑ جائے گا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بالکل پانی بھی نہیں ہے، دریاؤں میں پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جناب برف بھی کم ہے۔ اور اچانک کب جا کے بارشیں ہوئی دسمبر کے اخیر میں جا کر، جب فصل اگ کے اور اچھی بھلی تیار ہو جاتی ہے تب بارشیں ہوئی جا کے، اور اس کے بعد جب فصل پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ پچھلے سال سے 1.25 گنی اور 1.5 گنی فصل پیدا ہوئی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کے پاس وسائل تو تھے نہیں، پھر کہاں سے آ گئے؟ دینے والے اللہ تعالیٰ، مسبب الاسباب اللہ۔ کون سی چیز کی آپ کے ملک میں کمی ہے مجھے بتائیے؟ آپ کے یہاں سونا نہیں، آپ کے یہاں چاندی نہیں، آپ کے یہاں ہیرے اور جواہرات نہیں، آپ کے یہاں پیٹرول نہیں، آپ کے یہاں کیا چیز نہیں ہے آپ کے ملک میں؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کی ہر نعمت یہاں موجود ہے، اور دنیا کے ممالک آپ دیکھ لیجئے، مسلمان ممالک ہیں، دنیا کی ہر نعمت، اتنا تیل ایران اور سعودیہ کے پاس موجود ہے کہ پوری دنیا یورپ اس کی محتاج ہے، پوری دنیا یورپ اس کی محتاج ہے۔ سونے اور چاندی کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حدیث میں تو علامات قیامت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے گا، اور آج کے انجینئر یہ کہتے ہیں کہ پورا احد پہاڑ سونا ہے۔ احد پہاڑ کان نہیں، کوئی چھوٹی موٹی کان نہیں، پورا احد پہاڑ سونا ہے۔ کیا ہے وہ؟ میں وہاں گیا احد پہ تو میں نے دیکھا کہ وہاں بکریاں پھر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے قد کی بڑی تکڑی بکریاں، اور وہ پتھر چاٹ رہی ہیں۔ تو میں نے تلاش کیا کہ ان کا نگہبان کون ہے، تو دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پھر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم ان بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ مجھے لے کے گیا تو ایک جگہ ایک جال جنگلہ بنایا ہوا تھا، اس جنگلے میں جس طرح وہ گھاس کو لپیٹ کے اور وہ بل دے کے رسی سی بنا لیتے ہیں، وہ رسیاں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے جی یہ گھاس ہے، یہ ان کو ڈال دیتے ہیں دن میں 1 مرتبہ، بس وہ کھاتی ہیں۔ میں نے کہا تو ان سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ کہنے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سہارے کے لیے ہے، اصل میں ان کا پیٹ بھرتا ہے احد کا پتھر چاٹ کر۔ یہ احد کا پتھر چاٹتی ہیں، اس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے سارا دن، سوائے احد کے۔ احد پہاڑ پر ایک تیلا نہیں پیدا ہوتا، اتنا گنجا پہاڑ ہے کہ اس کے اوپر کوئی درخت نام کی کوئی چیز نہیں، گھاس بھی وہاں پیدا نہیں ہوتا، گھاس کا تیلا بھی پیدا نہیں ہوتا احد پہاڑ کے اوپر، وہ اس کا پتھر چاٹتی ہیں۔ اچھا میں نے کہا تم نے اس کا فائدہ کیا محسوس کیا احد پہاڑ پر؟ کہنے لگے جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ہر بکری 4 سیر 5 سیر 6 سیر دودھ روز کا دیتی ہے، ہمارے یہاں گائے نہیں دیتی اتنا دودھ، وہ بکری 4 سیر 5 سیر 6 سیر دودھ روز کا وہ بکری دے رہی ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ کسی بھی بکری کو اٹھا لیں، آپ اس کو ذبح کریں تو اس کے اندر آپ کو 12 کلو سے 18 کلو تک کا گوشت نکلے گا ایک بکری میں سے۔ وہ اور پہاڑ چاٹ چاٹ کر اور وہ جناب علی اپنا گزارا کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے، میں اس بات پر توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے اسباب ہونے کے باوجود ہم پھر فقیر و محتاج، پھر بھکاری، پھر دنیا کے سامنے ذلیل و خوار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر، ہم اہل ایمان ہیں،
اہل ایمان کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. ہمیں اسباب پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے نظر اسباب پر رکھی ہے، مسبب الاسباب پر نظر نہیں رکھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسباب ہمارے کام نہیں آ رہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابھی کہیے میری پوری زندگی، میری نماز، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میرا تو مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے. مجھے زندگی بھی اس لیے چاہیے جی خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است. کھانا پینا اس لیے ہے، کھانا پینا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے زندگی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے قوت چاہیے، مجھے پہلوان بننا ہے. خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است. کھانا پینا اتنا زندہ رہنے کے لیے ہے جس سے انسان ذکر کر سکے، جس سے انسان اللہ کو یاد کر سکے، رجوع اللہ ہو سکے. تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است. تیرا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اس لیے ہے کہ خوب کھاؤ، خوب پیو، حرام ملے یا حلال ملے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء بما اخذ امن الحلال امن الحرام، کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ میں لے رہا ہوں یہ حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے. بس وہ کہے گا جو کچھ آتا ہے وہ آنے دو آنے دو آنے دو. آج وہی کیفیت ہماری ہے، بالکل وہی کیفیت ہماری ہے کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ جو ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. سود کے ذریعے مال آئے، رشوت کے ذریعے آئے، چوری کے ذریعے آئے، کسی بھی ذریعے سے آئے، مال آنا چاہیے. ہماری نظر مال پر ہے، معال پر نہیں ہے. معال انجام کو کہتے ہیں، ہماری نظر معال پر نہیں ہے، صرف مال پر نظر ہے کہ مال ملنا چاہیے. انسان حج کو جاتا ہے، کیسی عبادت ہے. حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جب یوم عرفہ ہوگا، عرفے کے دن لوگ جمع ہوں گے میدان عرفات میں، حق تعالی شانہ ملائکہ سے فرمائیں گے یا ملائکتی ما جزاء عبد وفا عملہ. اے ملائکہ بتاؤ اس بندے کی جزا کیا ہے جس نے اپنا عمل پورا کر لیا. ملائکہ عرض کریں گے یا رب جزاؤہ ان یوفا اجرہ. اے اللہ اس کی جزا یہ ہے کہ آپ اس کا اجر پورا کر دیجئے. حق تعالیٰ فرمائیں گے اے ملائکہ تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا. فرجعوا مغفورا، اور وہاں سے جب لوٹیں گے تو بخشے ہوئے لوٹیں گے. ہر حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے میدان عرفات سے بخشا ہوا لوٹتا ہے. بخشے ہوئے ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کو یہ احساس تو ہو کہ میں اللہ کی طرف سے مجھے بخشش ملی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں. ہم تو نمازیں پڑھتے ہوئے وہاں سے آتے ہیں اور وہاں یہ سوچ کر نمازیں پڑھتے ہیں کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا ایک نماز کے اوپر. اب دوبارہ نمازیں جب پڑھیں گے جب یہ بیلنس پورا ہو جائے گا جی، اس کے بعد آدمی پھر چھوڑ دیتا ہے. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، انہوں نے کہا اب یہ بیلنس پورا ہوگا تو اس کے بعد نمازیں شروع کریں گے. وہ حج بجائے اس کے کہ ہمیں وہ اور زیادہ تقوی اور طہارت کی طرف لے کر جاتا، ہمیں اور زیادہ اللہ کا مقرب بناتا، اس نے ہمیں دور کر دیا. معلوم ہماری نظر اللہ کی مغفرت پر نہیں تھی، ہماری نظر عزت اور شہرت اور وجاہت پر تھی، یا ہمارے پیش نظر تجارت تھی، یا ہمارے پیش نظر کوئی ریاکاری تھی، کوئی اور چیز ہمارے پیش نظر تھی. اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارا وہ سارا اجر ضائع ہو گیا. ہم قربانی کرتے ہیں، کیا عجیب بات ہے کہ قربانی کرنے والا کم لوگ اس قسم کے ہیں جو قربانی کرتے وقت اپنے جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کے روتے ہوں. شاذ و نادر کوئی ایک آدمی ہوگا.
ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جی کہ جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اللہ کے نام پر اپنے مال کی قربانی دے رہا ہوں اور یہ مال اللہ کے راستے کے اندر میں قربان کر رہا ہوں۔ آج بھی ہے جس نے کبھی جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلو، آپ دیکھ لیجئے کتنے افراد ملیں گے آپ کو، کوئی شاذ و نادر، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو یہ خوشی میں یہ آنسو صدمے میں نہیں بلکہ یہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں جی کہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ میں آج اللہ کے نام پر اپنے مال کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، میں بھی ہوں، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بچے بھی جوان ہیں، بچیاں بھی جوان ہیں، 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک بکرا لے لو وہ سب کی طرف سے، ایک بکرا سب کی طرف سے جی۔ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، میرے ایک دوست تھے ہیں، زندہ ہے، وہ جناب بکرا لے کر آئے۔ میں وابدہ کالونی میں مسجد میں تھا، امام نماز سے پہلے بکرا لے کر آیا، باہر لا کے باندھا، چوکیدار سے کہا ذرا تم اس کی دیکھ بھال رکھنا، مولانا کو دکھانا ہے نماز کے بعد۔ نماز کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگا حضرت میں ایک بکرا لے کر آیا ہوں، آپ ذرا دیکھیں اسے چل۔ میں نے دیکھا اتنا اونچا بکرا جناب، چھوٹی گائے کے برابر۔ میں نے کہا بہت خوبصورت بکرا ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ کتنے کا لیا؟ یہ غالباً سن 73-74 کی بات ہے، 15,000 کا انہوں نے بکرا لیا اس کو، 15,000 کا، جبکہ بکرا اس وقت 1500 کا بھی مہنگا لگتا تھا۔ کہنے 15,000 کا۔ میں نے کہا مہر صاحب 15,000 کا آپ نے بکرا لیا، کتنے بکرے لیا آپ نے؟ کہنے ایک۔ تو میں نے کہا آپ کی بیوی بھی تو موجود ہے تو اس کی طرف سے، کہنے نہیں اس کا حصہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے کہا اور؟ کہنے لگے اس میں والدہ کا بھی ہے، والد صاحب کا بھی ہے، میری بیوی کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور 2 بچی ہیں جوان، بچے تو چھوٹے ہیں، 2 بچی ہیں جوان، ان کا حصہ بھی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا آپ کا ذوق ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سوال کر لیا کہ میں نے تو ہر آدمی کی طرف سے ایک حصہ قربان کرنے کا حکم دیا تھا، یہ تم ایک حصہ جو اتنے آدمیوں کی طرف سے لے کر آئے ہو یہ کسی کی طرف سے بھی قبول نہیں ہے، یہ بیکار ہے، جاؤ۔ تو میں نے کہا کیا جواب دو گے اس بات کا؟ جس جانور میں ایک بکرے میں 2 آدمیوں کا نام رکھ لیا جائے وہ کسی کی قربانی بھی نہیں ہوتی، سب کی ضائع ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوا۔ اب وہ میرے کہتے ایک دم چوکنے ہوئے، پریشان، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں اتنا 15,000 روپے کا بکرا لے کر آیا، اتنا زبردست۔ میں نے کہا یہ تو ضائع ہو گیا، اس کی تو قربانی گئی، ضائع ہو گئی، بالکل یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں۔ اب کیا کروں میں نے کہا اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ ایک گائے کرتے اور گائے میں 7 آدمیوں کے حصے ہوتے، ایک آپ اپنی طرف سے کرتے، ایک بیوی کی طرف سے کرتے، ایک والد صاحب کی طرف سے، ایک والدہ کی طرف سے 4، اور 2 بچیاں آپ کی ہیں ان کی طرف سے آپ کرتے 4 اور 2 6، ایک حصہ باقی رہتا، اس کے لیے آپ نیت کرتے کہ یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، تو اس ایک حصے کی برکت سے یہ باقی 6 بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے، اور میں نے کہا آپ کی قربانی آسمان کا ہیرا بن جاتی۔ اچھا تو اب میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ بتائیں، میرے تو 15,000 روپے گئے۔ میں نے کہا اب آپ اس کو بیچیں اور بیچ کر آپ گائے خریدیں اور پھر اس کی قربانی کریں۔ اس زمانے میں گائے ملتی تھی کوئی بہت زیادہ اچھی خوبصورت 2,600 2,700 2,800 روپے کی، بس 3,000 کے اندر بہت اعلیٰ قسم کی گائے۔ اب جب وہ گائے خریدنے گئے
تو وہ گائے 3,000 سے زیادہ کی کوئی گائے نہ ملے. 15,000 روپے انہوں نے خرچ کیے ہوئے تھے. اب وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ میں 15 کے 15 قربانی پر خرچ کروں. اب میں ایک پیسہ بھی اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتا، یہ 15 کے 15,000 میں قربانی پر خرچ کروں. اب وہ گائے لی تو وہ 3,000 روپے کی بہت خوبصورت بہت اعلیٰ قسم کی گائے لی. تو کہنے لگے یہ تو 12,000 روپے میں اور کیا کروں. میں نے کہا آپ ایسا کریں، اس کے بھی جانور خریدیں اور وہ سب آپ قربان کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تو رکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام لیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، پھر حضرات صحابہ کی طرف سے، پھر امام ابو حنیفہ کی طرف سے. اس طرح میں نے انہیں کوئی 28 حصے بیان کیے. میں نے کہا 4 جانور اور خریدو اور 28 حصے یہ ان ناموں سے قربان کرو. خیر وہ کچھ سمجھ میں آئی بات اور کچھ نہ آئی. انہوں نے 2 جانور اور خریدے اور وہ جانور قربان کیے. اب جب جانور قربان ہو گئے اور ذبح ہو گئے تو اس میں انہوں نے ایک فہرست بنائی. اس میں نام تھے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور جناب عثمان غنی اور علی مرتضیٰ اور پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. اس طرح پھر کچھ بزرگوں کے نام تھے. قربانیاں ہو گئی. قربانیاں ہوئی تو ان کا بیٹا کہنے لگا ابا اتنی قربانیاں آپ نے کی، وہ فہرست تو مجھے دکھائیں. بیٹا چھوٹا ہے، وہ نابالغ ہے، 12-13 سال 14 سال 13 سال کی عمر ہوگی اس کی. وہ کہتا ہے ابا مجھے آپ وہ فہرست تو دکھائیں. خیر انہوں نے وہ فہرست دکھائی تو کہنے لگا کہ ابا جن کی وجہ سے یہ قربانیاں چلی تھی ان کا نام تو ہے ہی نہیں اس میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی وجہ سے تو قربانی چلی تھی، ان کا نام تو ہے ہی نہیں. اب وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑی. اور بیٹے نے کہا کہ ابا یہ ساری قربانیاں آپ کی کہیں ایسا نہ ہو رد ہو جائے جب تک آپ اصل کی وجہ سے نہ کریں. پھر گئے، پھر ایک جانور وہ دمبا خرید کے لائے، بہت بہترین قسم کا دمبا، وہ لا کر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ذبح کیا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اس بات پر. ہم میں بہت سے لوگ اس قسم کے موجود ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ صرف اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں. اور ابھی کل ایک صاحب ملے وہاں دارالعلوم میں آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ قربانی تو میرے ذمہ بھی واجب ہے، میری بیوی کے پاس بھی زیور موجود ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پہلے ان کی طرف سے قربانی کی جائے، ہم اپنا کیا کریں گے کر کے. تو اس لیے میں نے جانور حصہ ان کے نام کا لکھوایا ہے، اماں کے نام کا اور ابا کے نام کا. اور میں نے کہا اللہ کے بندے جن کے ذمہ فرض ہے ان کو تو کر نہیں رہے، جن کے ذمہ فرض نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی کر رہے. کوئی عقل کی بات کرو. یہ اس قسم کا مزاج ہے ہمارا. تو بات یہ ہے للہ رب العالمین. ہمارا ہر عمل اگر اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو ہمیں اس عمل کا اصول سمجھنا پڑے گا اور اس عمل کے مسائل سمجھنے پڑیں گے اور پھر ان مسائل کے مطابق اس طریقے کے مطابق اس عمل کو ادا کرنا پڑے گا، تب وہ اللہ کے لیے ہوگا. اگر ہم نے اپنے ذہن سے اسے اللہ کے لیے کر بھی لیا لیکن بے ڈھنگے طریقے پر کیا تو کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا واسطے اللہ کے منہ میرا مشرق کی طرف اللہ اکبر، آدمی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی جی. تو واسطے اللہ کے ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے لیے جو اصول ہے اس اصول کے مطابق آپ پڑھیں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. سمجھا؟ اگر ایک آدمی بے وضو نماز پڑھ لے اور نے کہا آپ واسطے اللہ کے، تو بھائی واسطے اللہ کے بے وضو کیسے ہو جائے گی؟ اس کے لیے وضو شرط ہے. اب کسی عورت سے کسی نے پوچھا کہ بھی تم نے وضو کیا، وہ بی بختوں کہلاتی ہیں ہمارے یہاں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا قصہ کہ بی بختوں سے کسی نے پوچھا
کہ بھی تم نے وضو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں وضو تو نہیں کیا، وہ پچھلے سال ایک بزرگ تشریف لائے تھے، وہ وضو کروا گئے تھے، بس وہ وضو میرا باقی ہے ابھی تک۔ تو بھئی وہ بھی وقتوں کا وضو کبھی ٹوٹتا نہیں، تو اس لیے وہ وضو باقی ہے، سال بھر ہو گیا۔ کسی عورت سے پوچھا کہ بھئی تم نے نماز پڑھتی ہو وضو نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں وضو تو میں نہیں کرتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جب سے تیرے چچا کا انتقال ہوا کوئی وضو توڑنے والا ہی نہیں ملا، تو میں کیسے وضو کروں؟ بھائی جب تک ان اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، جو اصول اللہ نے اس لیے بنی اسرائیل کو کتاب دے دی، یہ تمہارے حوالے، تم جانو تمہارے کام، عمل کرو اس پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب دے دی، عمل کرو۔ زبیر علیہ السلام کی قوم کو کتاب دے دی، عمل کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب دے دی، عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی کتاب دے دی، بھائی تم عمل کرو۔ امت محمدیہ کو کتاب دے کر یہ تو نہیں کہا کہ تم عمل کرو، امت محمدیہ کو کتاب دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان کریں ان کو کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ کیا ہے۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ آپ ان کو پڑھ کے دکھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں بس ایک حکم دے دیا تمہارا کام ہے تم جانو تمہارا کام جس طرح مرضی کرو، یہ حکم نہیں دیا، بلکہ آپ کو حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان کریں کہ جو کچھ نازل کیا گیا۔ آپ نے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، آپ نے حج کر کے دکھایا۔ فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، میرے سے حج کے مسائل سیکھو، ایک ایک عمل۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کریں تو ہمیں اس رضا کے قاعدے، قانون، اس کے اصول اور ضابطے، اس کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا، اور وہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کے بعد کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک دنیا میں رہے اور ایک بہت بڑی قوم کو، کسی نبی اور پیغمبر کو اتنے صحابہ نہیں ملے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، متبعین، یعنی یوں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت صحابہ ملے، لیکن متبعین کہ گارنٹی شدہ ایک ایک آدمی اتنا گارنٹی شدہ کہ اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ، جس کی تم اقتدا کر لو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اتنی گارنٹی کے ساتھ سب سے زیادہ صحابہ حضور کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق تعالی شانہ کو وہ تمام زندگی، وہ پوری اسلامی زندگی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ تو سکھائے نا کیا ہے، کیسے ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو بے شمار صحابہ عطا فرمائے اور ان صحابہ کو ذریعہ بنایا عمل سیکھنے کا۔ اب صحابہ تمہارے سامنے ہیں، یہ مقتدر تمہیں صحابہ بھی چلے گئے، ایک وقت گزار کر 1 صدی تک صحابہ موجود رہے، 1 صدی پوری، اور 1 صدی کے بعد صحابہ بھی رخصت ہو گئے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کر دیا، ان اللہ یبعث علی کل 100 سنۃ من یجدد له دینہ، اللہ تعالی ہر صدی پر ایک مجدد عطا فرمائیں گے جو دین کی تجدید کرے گا، اور دین پر جو غبار آ جائے گا، جو ملاوٹیں ہو جائیں گی، ان سب کو دور کر کے اور صاف ستھرا دین اصل شکل کے اندر دین دکھا دے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، اب قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔
یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. ہر دور میں اس قسم کے افراد اللہ کی طرف سے مؤید من اللہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گے، بھیجے جائیں گے، جو دین کو بے غبار کر کے اس پر عمل کر کے دکھلائیں گے. اس لیے اب قیامت تک کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہمارے پاس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم بھی عمل کرتے، اگر صحابہ ہوتے تو ہم بھی عمل کرتے، تابعین ہوتے تو ہم بھی عمل کرتے، تبع تابعین ہوتے تو ہم بھی عمل کرتے. یہ نہیں، قیامت تک حق تعالی نے ذمہ داری لے لی کہ قیامت تک تمہارے پاس ہر دور میں مجدد آئیں گے جو دین کی تجدید کریں گے اور دین کو بے غبار کر کے اس پر عمل کر کے دکھلائیں گے. تمہیں عمل سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے حق تعالی نے اس آیت کے اندر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. یہ نہیں فرمایا کونوا مع النبیین یا کونوا مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا کونوا مع الصحابہ، یہ نہیں فرمایا کونوا مع الائمۃ المجتہدین، یہ کونوا مع الصادقین. یہ صادقین ہر دور میں ہوں گے. قیامت تک کی ذمہ داری لے لی، جب تک یہ آیت موجود رہے گی یہ صادقین موجود رہیں گے. اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو خالص اسلامی بنانا چاہتے ہو للہ رب العالمین کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے ساتھ رہو جن کو اللہ تعالی نے صادق بنا کر بھیجا ہے، جن کی پوری زندگی صدق ہے، سراپا صدق ہے. ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے احوال، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انگلی رکھی جا سکے. ان کی زندگی سراپا مقبول زندگی ہے، سراپا مقبول. ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاقیات سب اللہ کی طرف سے مقبول عند اللہ ہیں. اس لیے ایسے طبقہ، ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان سے وابستہ ہو، ان سے تعلق قائم کرو اور ان سے سیکھو. پڑھو نہیں، ان سے سیکھو. سمجھا؟ جب ان سے سیکھو گے، سیکھنا اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے. پڑھنے کو تو آدمی پڑھ لیتا ہے، پڑھ لیا، کسی کی بزرگ کی کتاب ہاتھ آ گئی آپ نے پڑھ لی، پورا بیشتی ریور آپ نے پڑھ لیا، پوری بخاری آپ نے پڑھ لی. لیکن نہیں، امام بخاری سے بخاری سیکھو. امام بخاری سے کہو عمل کر کے دکھائیں. وہ تو نہیں ہے، آج امام بخاری تو نہیں ہے. وہ اپنی کتاب کو پڑھا تو سکتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی، آپ پڑھیں، قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے. لیکن وہ لوگ جو بخاری سے یہ کہیں کہ اس حدیث پر عمل کر کے دکھاؤ، وہ اسی زمانے میں تھے جس زمانے میں امام بخاری موجود تھے. آج عمل کر کے دکھانے والا کون ہے؟ یہ لوگ صادقین کہلاتے ہیں جو عمل کر کے دکھائیں گے. اس گروہ کا نام صادقین ہے جو آپ کو عمل کر کے دکھائیں گے. کونوا مع الصادقین، اس گروہ کو اختیار کرو. ان میں سے کسی ایک اللہ والے کو، ایک صادق کو منتخب کرو اور اس کے ساتھ رہو، اس سے رابطہ کرو، اس سے عمل سیکھو، باقاعدہ اسے کر کے دکھاؤ اور اس سے کروا کے دیکھو. وہ سکھائے گا. قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. جب تک یہ آیت باقی ہے اس وقت تک یہ سلسلہ بھی باقی رہے گا. اس لیے یہ وہ طریقہ ہے کونوا مع الصادقین کا کہ اہل اللہ سے تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی للہ رب العالمین کا مصداق بنے گی. پھر ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا اور ہماری نظر اللہ پر ہوگی، اسباب پر نہیں ہوگی. اسباب ضرور اختیار کریں گے
لیکن نظر ہماری اسباب پر نہیں ہوگی، مسبب الاسباب پر ہوگی۔ اس کا ذریعہ سوائے اس کے کہ ہم کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ان آیتوں کا مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ذہن میں یہ ایک پروگرام اسی لیے ہے کہ مدارس دینیہ میں طلبہ ہے، طلبہ اساتذہ، ان کے اندر ان کی تعلیم تو ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ رجوع الی اللہ۔ آج ہمارے ملکی حالات، ملکی وسائل کہاں ہیں؟ ہم اس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ایک قدم بھی اگر ہمارا ادھر ہو گیا تو ہم گڑھے میں گر جائیں گے۔ آج ہم اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مدارس کے طلباء، علماء جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہر وقت رجوع الی اللہ کریں، اور عوام الناس بھی ہر وقت ہر معاملے کے اندر رجوع الی اللہ کریں۔ رجوع الی اللہ کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقے یہ میں نے مدارس دینیہ کے طلباء کے لیے لکھا ہے کچھ، کہ وہ کیا کریں رجوع الی اللہ۔ میں یہ آپ کو 2 منٹ میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ مدارس میں میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اس طرح سے 10 پمفلٹ ایک مدرسے میں بھیج دوں اور ان سے کہوں کہ اس نظام کو اپنے یہاں جاری کرو۔ اگر وہ اپنے یہاں جاری کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جہاں جہاں بھی یہ جاری ہوگا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں نے لکھا ہے کہ مدارس دینیہ میں طلبہ کی دینی تعلیم کا اہتمام تو ہوتا ہے، مگر ان کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ میں دین کا ذوق اور رنگ نمایاں نہیں ہوتا۔ نہایت ادب کے ساتھ ارباب اہتمام اور اساتذہ کی خدمت میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ طلبہ میں لباس، دینی بذاقتہ اور اخلاق کی تربیت کا اہتمام کیجیے۔ ٹخنے کھلے رکھنے کی عادت ڈالیے، صرف نماز کے وقت نہیں بلکہ ہر وقت۔ ننگے سر پھرنے سے طلبہ کو سختی سے منع کیجیے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا خاص تاکید کیجیے، اس میں غفلت قابل مواخذہ ہونی چاہیے۔ جس اہتمام سے اساتذہ وضو کے مسائل پڑھاتے ہیں، گاہے گاہے طلبہ کو بٹھا کر وضو کرنا سکھائیے اور ان سے وضو کروا کر دیکھیے، عملی مشق اور اصلاح کیجیے۔ حفظ و نادرہ کے درجات میں جیسے نماز سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے، بڑے طلبہ کو بھی کبھی کبھی نماز اپنے سامنے پڑھوا کر دیکھیے، غلطی ہو تو اصلاح کیجیے۔ اذان اور تکبیر کہنا سکھائیے اور بار بار پوری توجہ سے اذان کہلوا کر اور تکبیر کہلوا کر دیکھیں، غلطی پر توجہ دلائیے۔ ہر عمل میں سنت پر عمل کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ یقیناً ہماری انفرادی، اجتماعی، ملکی اور علاقائی تمام پریشانیوں کا حل رجوع الی اللہ میں ہے۔ اسباب بھی کسی درجے میں مفید ہوتے ہیں، مگر نظر مسبب الاسباب پر ہونی ضروری ہے۔ اس کے لیے طلبہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا مدرسے کے تعلیمی اوقات شروع ہونے کے بعد صرف 15 منٹ کے لیے اساتذہ و طلبہ جمع ہو کر چند افراد ختم خواجگان پڑھ لیں اور چند افراد منزل پڑھ لیں، پھر سب مل کر اپنے لیے، مدرسے کے لیے، طلبہ اور اساتذہ کے لیے دعا کر لیں۔ اس کے بعد اپنے اسباق میں مشغول ہو جائیں۔ روزانہ حفظ و نادرہ کے درجات میں چھٹی سے 5 منٹ قبل اس طرح دعا کا اہتمام کریں: یا اللہ، صبح سے اب تک ہم نے جتنا قرآن پاک پڑھا اور سنا ہے، اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما۔ نیز ان کے صدقے میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، اولیاء و عارفین اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو عطا فرما۔ خصوصاً جن حضرات نے اپنے یا اپنے اعزاء و احباب کے لیے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں بھی اس میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے نواز، ہمیں اس کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہمیں دین اور دنیا کی راحت نصیب فرما۔ ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس ادارے اور دین کی تمام درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ ان درسگاہوں کی غیب سے مدد فرما کر ہر ضرورت کو پورا فرما۔ تمام اساتذہ و ملازمین، منتظمین و معاونین اور محبین کے جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اور سب کو اس کی برکت سے ایمان کامل، اعمال صالحہ، اخلاص نیت،
اور جذبہ ایثار و ہمدردی عطا فرما۔ ان سب کو تمام امراض ظاہری باطنی سے شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما۔ ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، تمام مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما، حرام، فسق و فجور اور نفاق سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، دشمنان دین کے دجل و فریب سے مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما، اور تمام مسلم ممالک میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کو غلبہ، قوت و شوکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی یہ تمام دعائیں قبول فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام مدارس کے منتظمین و اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ان دعا میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی مدارس کے غیب سے امداد فرمائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدارس کے اندر یہ نظام جاری ہو جائے اور سب مل کر دعا کرنے لگیں اور رجوع اللہ کا ایک نظام جاری ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے اور ہمارے اندر بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ ملک میں وفاق المدارس سے ملحق تقریباً 10,000 مدرسے ہیں۔ تو پروگرام یہ تھا کہ بھی ہم تھوڑے تھوڑے مدارس کو بھیجتے ہیں، ایک مہینے میں 1,000 مدرسوں کو بھیجتے ہیں۔ اس طرح ہم 10 مہینے میں جا کے 10,000 مدرسوں کو بھیجیں گے اور ایک ایک مدرسے کو 10 کاپیاں فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ اس طرح سے یہ ایک نظام ہے جو چلے گا۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر بنائے اور عوام کے اندر اس کو قبولیت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ یہ اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو یہاں سے لے لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اس مجلس کے بارے میں ایک میسج ہماری طرف سے موبائل فون پر جاری کیا جاتا ہے اور باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ جو چاہے کہ ان کے نمبر پر یہ میسج آ جایا کرے، وہ اپنا